کو تیار ہے. میں اسد عمر جاتے ہیں ہم سے بات کریں کس قانون کے تحت کیا ہے, کیوں کیا ہے, ہمیں بتائیں. یہ جمہوریت ہے, کس نے اجازت دیا تھا, آرڈر کہاں سے آیا ہے, وزارت داخلہ سے آیا اس کو آرڈر, کس نے دیا ہے, منسٹر انٹیریئر نے دیا ہے. آئی جی بتائے کس نے آرڈر دیا ہے کہ عورتوں پہ ہاتھ اٹھایا جائے, ان کو گھسیٹا جائے, اٹھا کے پولیس وین میں پھینکا جائے, کس نے آرڈر کیا بتائیں. میں بتاؤں, آج ہم نے کوئی اسلام آباد کو بند کیا, ہم نے کوئی سڑک بند کی, ہمارے کسی کے ہاتھ میں آپ نے اسلحہ دیکھا, کسی کے ہاتھ میں آپ نے ڈنڈا دیکھا, آپ نے پتھراؤ دیکھا. ہم پرامن شہری ہیں. ابھی بھی ہو رہا ہے. جیسے ہمارے افتخار درانی کو بھی ابھی گرفتار کیا ہے, یکے بعد دیگر ایک ایک کارکن کو گرفتار کیا جا رہا ہے. آئی جی اسلام آباد, اگر تم میں ہمت ہے تو یہاں آ کے ہم سے بات کرو. کمشنر اسلام آباد, اگر تم میں کوئی اخلاقی قدریں تمہاری رہ گئی ہیں تو آ کے ہم سے بات کرو اور ہمیں بتاؤ. اور اگر تم میں جرت نہیں ہے باہر نکلنے کی تو ہم تمہارے دفتر آ کے تم سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں کہ تم نے ایسا کیسے کیا ہے, کس کے حکم پہ کیا ہے, کس کے حکم پہ کیا ہے, یہ کیسی جمہوریت ہے. اور ہائی کورٹ اسلام آباد آج دیکھیں, آج آپ دیکھیں ہائی کورٹ کے جج صاحب, جسٹس شوکت صدیقی صاحب, دیکھیں آج آپ کے آرڈر کی کیا قدر اور کیا منزلت ملی ہے آپ کو, عزت. آج جو اسلام آباد کی پولیس نے آپ کے آرڈر کی ابھی سیاہی سوکھی نہیں ہے, تو آج آپ نے دیکھا کہ اسلام آباد کی پولیس نے کیا کارروائی کی ہے. اب بھی ہمارے پیچھے یکے بعد دیگر, یہ دیکھیں, یہ آپ دیکھیں, یہ گرفتاریاں آپ کے سامنے ہو رہی ہیں. یہ دیکھیں, یہ پاکستان کی عوام, یہ پاکستان کے لوگ دیکھیں, یہ پاکستان کے لوگ دیکھیں. پولیس سے میں پیش کرتی ہوں, پولیس سے افتخار درانی بھی گرفتار ہو چکے ہیں. اسی طرح آپ کے میڈیا سیل کے لڑکوں کو گرفتار کیا ہے. ایک سیکنڈ سنیں. جی اسد عمر اور محمود قریشی اور اسد عمر میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے حکومت کے اس رویے پر شدید رد عمل کا اظہار کیا. انہوں نے کہا ہمیں بتایا جائے کہ یہ آرڈرز کس کی جانب سے آئے ہیں, کیا وزارت داخلہ کی جانب سے آرڈر آئے یا کس کی جانب سے آرڈر آئے, ہمیں بتایا جائے. ہمارا انڈور فنکشن تھا, وہاں پر پولیس نے دھاوا بولا ہے, اور اس حوالے سے اسد عمر کا کہنا تھا کہ ڈی سی او سے کچھ دیر پہلے بات ہو چکی ہے, اس کے باوجود اس طرح کیا گیا. ہمارا آئینی اور جمہوری حق ہے احتجاج کرنا, اور پولیس کی یہ حرکت انتہائی غلط ہے. انہوں نے کہا کہ آئی جی اسلام آباد اور کمیشن اسلام آباد ہم سے اس تمام تر معاملے کے حوالے سے بات کریں. اور جب وہ بات کر رہے تھے میڈیا سے, اس وقت بھی پولیس نے کچھ افراد کو وہاں پر گرفتار کیا, اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی پریشانی ہے شاہ محمود قریشی کے چہرے پر اور اسد عمر کے چہرے پر بھی. انہوں نے کہا کہ وہ اب جا رہے ہیں آئی جی اسلام آباد کے پاس, ان سے بات کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر ان کا قصور کیا ہے, ان کا جرم کیا ہے. ان کا کہنا تھا کہ ہمارے جو کارکن وہاں پر موجود تھے ان کے پاس نہ تو ڈنڈے تھے, نہ ہی کوئی بندوق تھی, نہ ہی کسی سڑک کو بلاک کیا گیا. تو دفعہ 144 کہاں سے آ گئی, اور دفعہ 144 انڈور جو فنکشن ہوتا ہے اس پر نافذ نہیں ہوتی. شاہ محمود قریشی بہت پریشان نظر آئے اور بہت غصے میں نظر آئے. ان کا کہہ رہا تھا کہ خواتین کو بھی پکڑا گیا ہے وہاں پر, اور اب بھی وہاں پر اعلانات جاری ہیں کہ جو لوگ اس ٹینٹ کے اندر موجود ہیں, اس پنڈال کے اندر موجود ہیں, وہ یہاں سے چلے جائیں. لیکن اس پنڈال سے باہر نکلنے کے راستے پولیس کی جانب سے بند کر دیے گئے ہیں. 3 پولیس وینز وہاں پر کھڑی ہیں جس میں کارکنوں کو بھر کے لے جایا جا رہا ہے. مختلف تھانوں میں ان کارکنوں کو رکھا جا رہا ہے. کن دفعات کے تحت ان پر کیسز بنائے جائیں گے اس کے بارے میں بھی ہم جاننے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں پر حلہ بول دیا ہے پولیس نے, ان پر لاٹھی چارج کیا ہے اور ان کو گرفتار کر کے وہاں سے منتقل کیا جا رہا ہے. آپ کو بتا رہے ہیں صورتحال جو کہ اسلام آباد میں پیش آئی ہے. تحریک انصاف کا کنونشن جاری تھا یہاں پر, جب پولیس نے دھاوا بولا اور کارکنان کی پکڑ دھکڑ کی, ان پر لاٹھی چارج کیا اور گرفتاریاں بھی عمل میں لائی گئی ہیں. شاہ محمود قریشی اور اسد عمر یہاں پر موجود ہیں اور انہوں نے اس تمام تر صورتحال پر احتجاج کیا ہے. ان کا کہنا تھا کہ ہماری ڈی سی او سے بات ہو چکی ہے, ہم نے اس تمام تر صورتحال کے حوالے سے اور اس کنونشن کے حوالے سے آگاہ کر دیا تھا, اور انڈور فنکشن تھا, ہمارا انڈور ایونٹ تھا جس پر پولیس نے دھاوا بولا ہے. یکے بعد دیگر, یہ دیکھیں, یہ آپ دیکھیں, یہ گرفتاریاں آپ کے سامنے ہو رہی ہیں. یہ دیکھیں, یہ پاکستان کی عوام, یہ پاکستان کے لوگ دیکھیں, یہ پاکستان کے لوگ دیکھیں. پولیس سے میں پیش کرتی ہوں, پولیس سے افتخار درانی بھی گرفتار
ایسے موقع پر یہ لاٹھی چارج کیا گیا جس سے اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حکومت اس 2 نومبر کے دھرنے کا فیصلہ کر چکی ہے. اس کو کس طرح ہینڈل کرنا ہے, یعنی سیاسی فیصلہ نہیں کیا جائے گا بلکہ انتظامی طور پر اس دھرنے کو حل کیا جائے گا. یہی وجہ ہے کہ تحریک انصاف کے یوتھ کنونشن پر نہ صرف پولیس نے لاٹھی چارج کیا بلکہ نہایت بدتمیزی سے کارکنوں کو گرفتار کر کے لے کے جایا گیا ہے. ایسے موقع پر جب شاہ محمود قریشی خود بھی ادھر موجود تھے, شاہ محمود قریشی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یہ ان کا آئینی حق ہے. ایسے میں جب اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے یہ آرڈر آئے تھے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج کے بیانات کی اور آج کی سٹیٹمنٹ کی اور آج کی ہیئرنگ کی یہ سراسر کھلی غیر قانونی طور پر ناانصافی ہے. ان کی سٹیٹمنٹ کو اون نہیں کیا گیا. ہم سیدھا آئی جی کے پاس جائیں گے, ان سے پوچھیں گے کہ آپ کو کس قسم کے اس طرح کے احکامات دیے ہیں, ہمیں بتایا جائے گرفتاریوں کا آرڈر کہاں سے آیا ہے. اب سے کچھ دیر پہلے خواجہ سعد رفیق اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہے تھے اور ان کا کہنا تھا کہ اب تلاشی نہیں, پی ٹی آئی والوں کی جامع تلاشی لی جائے گی اور تھوڑی دیر بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایکشن کر دیا گیا ہے اسلام آباد پولیس کی جانب سے. پنجاب پولیس کے اہلکار بھی ہمیں یہاں پر نظر آئے. پنجاب پولیس کے پرزنر وینز یہاں پر منگوائی گئی تھی, 3 پرزنر وینز جن کو بھر کے اب مختلف تھانوں میں ان کارکنوں کو منتقل کیا جا رہا ہے. کارکنوں پر تشدد بھی کیا گیا پولیس کی جانب سے اور ان کو پکڑ کر ان وینز میں ڈالا گیا اور یہاں سے لے جایا گیا اور صرف احتجاج کرتے رہ گئے شاہ محمود قریشی اور اسد عمر جو وہاں پر پہنچے تھے. اسد عمر کا کہنا تھا کہ 3-4 گھنٹے پہلے آئی جی صاحب سے بات ہوئی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ میں آپ کو سوچ کے بتاؤں گا کہ اب میں نے کرنا کیا ہے, اور فوراً انہوں نے کہا کہ اس کے بعد یہ ایکشن کر دیا گیا ہے. ان کا کہہ رہا ہے, اسد عمر اور شاہ محمود قریشی کا کہہ رہا ہے کہ یہ غیر قانونی ایکشن ہے. انہوں نے کوئی قانون نہیں توڑا, دفعہ 144 کا نفاذ انڈور فنکشن پر نہیں ہوتا. انہوں نے کہا ہم نے کوئی سڑک بلاک نہیں کی, ہمارے پاس نہ تو ڈنڈے تھے اور نہ ہی بندوقیں تھیں, تو ہمارے خلاف یہ ایکشن کیوں لیا گیا, خواتین کو تشدد کا نشانہ کیوں بنایا گیا اور کارکنوں کو کیوں گرفتار کیا گیا. ان سب کے جوابات لینے کے لیے شاہ محمود قریشی اور اسد عمر اب آئی جی اسلام آباد کی جانب روانہ ہو گئے ہیں. اور اس تمام تر صورتحال سے ایسا لگتا ہے کہ حکومت یہ طے کر چکی ہے کہ پی ٹی آئی کا جو احتجاج ہونے جا رہا ہے اسے کس طرح نمٹا جائے گا, کیونکہ آج جب پی ٹی آئی کا ورکر کنونشن یہاں پر جاری تھا تو اس دوران پولیس نے یہاں پر چھاپا مارا. ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتائیں کہ یہاں پر ایف سی اور پولیس کے اہلکار بھاری تعداد میں پہنچے اور انہوں نے کارکنان کی پکڑ دھکڑ شروع کر دی. شاہ محمود قریشی کی جانب سے یہ الزام لگایا گیا ہے کہ ان کی خواتین کے بالوں کو کھینچا گیا, ان کی خواتین کو یہاں پر دھکے دیے گئے. یہ بھی الزام لگایا گیا ہے کہ تمام پرامن کارکنان یہاں پر موجود تھے جن کو گرفتار کیا پولیس نے, اور انڈور ایونٹ تھا جس پر پولیس نے چھاپا مارا. اب شاہ محمود قریشی اور اسد عمر آئی جی اسلام آباد اور کمشنر آفس کی جانب یہاں سے روانہ ہو چکے ہیں تاکہ اس تمام تر صورتحال کے حوالے سے بات کر سکیں. سیاست میں گرما گرمی اتنی ہو گئی ہے کہ کسی قسم کی کوئی نرمی نہیں ہے. حد تو یہ ہے کہ ایف سی کو بھی پولیس کے اختیارات دیے گئے ہیں. مناظر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ پولیس سے آگے ایف سی نظر آ رہی ہے. یہ وہی ایف سی ہے جسے 2 دن قبل 600 کی تعداد میں طلب کیا گیا تھا. اسلام آباد میں جو 2 تاریخ کو جو دھرنا ہونا ہے اس کو روکنے کے حوالے سے, انتظامی معاملات کو طے کرنے کے حوالے سے یہ ایف سی آج فرنٹ فٹ پر ہے. ایون اسلام آباد کی پولیس تھوڑا پیچھے نظر آ رہی ہے. ابتدا میں لاٹھی چارج کیا گیا, نہ صرف لاٹھی چارج کیا گیا بلکہ ہاتھوں سے بھی زد و کوب کیا گیا. ایف سی کے اہلکار کس طرح کارکنوں کو مار رہے ہیں بآسانی یہ دیکھا جا سکتا ہے. ایسے موقع پر جب پاکستان تحریک انصاف ایک اسٹریٹجی ڈیولپ کر رہی ہے, روڈ میپ دے چکی ہے کہ 9 مقامات سے اسلام آباد کو بند کرنا ہے, اور حکومت کی بکھلاہٹ کا یا حکومت کی یہ اسٹریٹجی, بہرحال یہ بات طے ہو گئی ہے کہ 2 نومبر سے پہلے اس معاملات کو, اس تمام معاملات کو انتظامی طور پر حل کرنے کی ٹھان لی ہے. اس سے قبل بات صرف بیانات کی حد تک لگ رہی تھی کہ چاہے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہو یا مسلم لیگ نون کے رہنما یا پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما, ایک دوسرے پر بلیم گیم کی جا رہی تھی, ایک دوسرے پر الزامات لگائے جا رہے تھے. لیکن اب جب شاہ محمود قریشی کی موجودگی میں کارکنوں کو اس طرح زد و کوب کیا گیا ہے, لاٹھی چارج کیا گیا ہے, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم آئی جی کی جانب جا رہے ہیں. کچھ دیر قبل میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شاہ محمود قریشی کا کیا کہنا تھا, آئیے وہ سن لیں. ہم باہر ہوں ہم اندر ہوں, آپ نے اپنے حوصلے نہیں ہارنے اور آپ نے اس کرپٹ نظام کو دفن کرنے کے لیے آپ نے جدوجہد جاری رکھنی ہے. انشاءاللہ ہم, پہلی بات یہ ہے, میں ان اسلام آباد کی انتظامیہ سے درخواست کر رہا ہوں وہ آئے, ہم سے ملے اور ہمیں بتائے. ہم 2 منتخب نمائندے ہیں, ہم یہاں سے الیکٹڈ ایم این ایز ہیں, آپ سے سوال کرتے ہیں, ہم لیجسلیٹرز ہیں, ہمیں بتائیں کہ کس قانون کے تحت انہوں نے ایسا کیا ہے, ہمیں بتائیں. یہ عورتوں پہ ہاتھ کس کی اجازت اٹھایا ہے, بالوں کو کھینچا ہے, ان کو گھسیٹا ہے, اور میڈیا کے کیمرے کی آنکھ نے اس کو خود دیکھا ہے کہ کس طرح سے یہ ان کا جمہوری لبادہ آج بے نقاب ہوا ہے. میں کمشنر اسلام آباد کو کہہ رہا ہوں, میں آئی جی اسلام آباد کو کہہ رہا ہوں, اس کو فی الفور یہاں آنا چاہیے.
या हम आपके दफ्तर आने को तैयार हैं। मैं असद उमर जाते हैं, हमसे बात करें किस कानून के तहत। क्या हुकूमत ने 2 नवंबर का ट्रेलर दिखा दिया? क्या 2 नवंबर को यही कुछ होने वाला है? ये सब पर बात करते हैं। इस्लामाबाद ब्यूरो चीफ इब्राहिम राजा हमारे साथ मौजूद है।